اس قوم میں غلطیاں نہ ہوتی، اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی، لیکن ایسا ہے تو پھر وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، بات بچوں کے ذہن نشین کرنا ہے، لہذا ایک بڑی آسان سی مثال پیش کروں۔ کیوں ایسا ہے کہ امام مبین پردے میں ہے لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں؟ کیوں؟ دیکھیں، مثلا ایک صاحب کو اپنے گھر میں روشنی کے لیے ایک عدد بلب کی ضرورت پیش آئی۔ یہ صاحب پہنچے الیکٹریشین کی دکان پر، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی مجھے ایک عدد اچھی کوالٹی کا بلب دیجئے۔ اس الیکٹریشین نے بہت اچھی کوالٹی کا ایک بلب نکال کے ان کو دیا، کہا کہ میری دکان میں یہ سب سے اچھی کوالٹی کا بلب ہے، لے جائیے انشاءاللہ بہترین روشنی ہوگی۔ یہ صاحب لے کے آئے، رات کا وقت ہے، اندھیرا پھیلا ہوا ہے، یہ بلب لے کے آئے، کمرے میں پہنچے، بلب کو ہولڈر میں فٹ کیا، اور فٹ کرنے کے بعد انہوں نے سوئچ دبایا، کمرہ روشنی سے نہا گیا، بہترین روشنی ہونے لگی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک نیوز پیپر اٹھایا یا مثلا ایک کتاب اٹھائی، اور کتاب کو لے کر ایک مرتبہ برابر کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے سوچا کہ اب ذرا کتاب کا مطالعہ کیا جائے، تو وہاں تو مکمل اندھیرا، وہاں کچھ نہیں نظر آتا، ایک گھر بھی نہیں کھول پا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ پہنچے الیکٹریشین کی دکان پہ، کہا تم نے کیسا بلب دیا ہے جس کی روشنی میں ہمیں کتاب تک نہیں پڑھی جاتی؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، آپ عجیب بات کر رہے ہیں، بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا خود چل کے دیکھ لو، ایک کتاب تک میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ وہ الیکٹریشین ان کے ساتھ آیا، کہا چلیے چل کے دیکھتا ہوں، شاید آپ کے کنیکشن میں کچھ خرابی ہو۔ اب یہاں پہنچا تو ایک مرتبہ اس نے منظر دیکھا، جس کمرے میں بلب لگا ہوا ہے وہ پورا کمرہ روشنی سے نہایا ہوا ہے۔ کہا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں تو دیکھیے مکمل روشنی ہے۔ کہا یہاں تو روشنی ہے، لیکن ذرا برابر کے کمرے میں چل کے دیکھو، کیا وہاں بھی ایسی روشنی ہے؟ ایک مرتبہ اس نے مسکرا کے ان کا چہرہ دیکھا، کہا قبلہ صاحب یہ خطا اس بیچارے بلب کی نہیں ہے، خطا تو آپ کی بیوقوفی کی ہے، آپ کے دماغ کی ہے۔ بھائی اگر سنیے، اگر آپ کو اس برابر کے کمرے میں روشنی پہنچانا ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے، یہ جو سیمنٹ اور اینٹوں کی موٹی سی دیوار درمیان میں حائل ہے، اس دیوار کو ہٹا دیجئے، روشنی وہاں تک پہنچ جائے گی۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ امام مبین پردے میں ہے، روشن پیشوا پردے میں ہے، ہدایت کی شعائیں آتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے اور امام کے درمیان جہالت و گمراہی، عدم معرفت کی ایک ایسی دیوار درمیان میں حائل کر لی ہے، ہدایت کی شعائیں آتی ہیں، ہم فیضیاب نہیں ہو پا رہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صلوات پڑھیں۔ یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں مت ملو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس معاملہ اتنا ہے کہ ہم نے اپنے اور امام کے درمیان سیمنٹ اور اینٹوں کی، جہالت و گمراہی کی، عدم معرفت کی، دینی بے بصیرتی کی ایسی دیوار حائل کر لی ہے کہ ہدایت کی شعائیں آ تو رہی ہیں، لیکن عزیزو ہم فیضیاب نہیں ہو پاتے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں، لیکن اللہ عزیزو دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم منتظر ہیں، لیکن ہمارا انتظار کتنا سچا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو پھر میرے عزیزو ایک مقولہ تو سب جانتے ہیں، انتظار کا لازمہ انتظام ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر انتظام نہیں ہے تو اس کا مطلب انتظار نہیں ہے۔ انتظار کا لازمہ انتظام ہوتا ہے۔ ہم نے کتنا انتظام کیا ہے، ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے امام کے لیے۔ امام آئیں گے تو ہمارے یہاں تیاری ہے، اللہ ایک چھوٹے سے ہم جیسے حقیر و ناچیز مولوی کو اگر بلانا ہوتا ہے تو عزیزو انتظام ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلے سے وعدہ لیا جاتا ہے یا نہیں؟ آئیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، کس کمرے میں بیٹھیں گے، کون سا بستر بچھایا جائے گا، مجلس ہوگی تو ممبر رکھنا چاہیے، فرش بچھانا چاہیے،
مائک لگنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو فلاں تاریخ سے مولوی صاحب آ رہے ہیں، اتنے بجے مجلس پڑھیں گے، آپ کو آنا ہے، تبرک کا انتظام کر لیا جائے، یہ انتظام کر لیا جائے، وہ انتظام کر لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہوتا ہے کہ ایک مولوی آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، ایک چھوٹے سے مولوی کے آنے پر تو اتنا انتظام ہوتا ہے، لیکن عزیزو ہم نے امام کے لیے کتنا انتظام کیا، اور پھر ہم جیسا مولوی حقیر و ناچیز مولوی اگر آپ کے یہاں آ گیا تو عزیزو ہوتا کیا ہے، ہمیں جہاں بٹھا دیا گیا ہم بیٹھ گئے، جس صوفے پہ بٹھا دیا گیا اس صوفے پہ بیٹھ گئے، جو غذا کھلا دی گئی وہ غذا ہم نے کھا لی، آپ نے چائے سامنے رکھ دی ہم نے چائے پی لی، آپ نے ناشتہ رکھ دیا ہم نے ناشتہ کر لیا، آپ نے جو غذا ہمارے سامنے رکھ دی ہم نے وہ غذا کھا لی، جو آپ نے ہمیں دے دیا وہ ہم نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ جس صوفے پر، جس تخت پہ، جس بستر پہ لا کے آپ ہمیں بٹھا رہے ہیں اسے خریدتے وقت پیسوں سے خمس نکالا گیا تھا یا نہیں، ہمیں نہیں پتا ہے، لہذا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے بیٹھا لا، ہم آ کے بیٹھ گئے، آپ نے ہمیں چائے، ہم نے چائے پی لی، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہے یہ چائے طاہر ہے یا کہیں سے نجس کوئی نجاست اس کے اندر شامل ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، نجس جگہ سے آیا ہے یا طاہر گھر سے آیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے ہمیں پیش کیا، ہم نے اسے پی لیا، آپ نے ہمارے سامنے کھانا لا کے رکھا، ہم نے تو آپ سے سوال نہیں کیا، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کسی بھائی کا حق تو شامل نہیں ہے، کسی بیوہ کا حق تو نہیں ہے، کسی یتیم کا حق تو نہیں ہے۔ میرے عزیزو آپ ہمیں کھلاتے گئے، ہم کھاتے گئے، لیکن عزیزو کبھی نہ سمجھیے گا کہ جیسے ایک 2 ٹکے کے مولوی کو ہم نے یہ سب کھلا دیا ویسے امام کے ساتھ بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا تھا صوفہ کیسا ہے، چائے کیسی ہے، پانی کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، لہذا ہم نے سب کچھ قبول کر لیا۔ لیکن اگر امام آئے گا تو پھر ہم میں اور امام میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ مولوی کو کچھ پتا نہیں ہے، امام سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزوں ہم نے کتنا انتظام کیا ہے کہ ہمارے گھر کا فرنیچر ہم نے کبھی غور کیا کیا اس لائق ہے کہ امام آئے تو اس پر بیٹھ سکے، ہماری ہانڈی میں پکنے والا سالن کیا اتنا طاہر ہے کہ امام آئے تو اسے نوش فرما سکے، ہمارے گھر کا فرش کیا اتنا طاہر ہے، ایسا ہے کہ جس پر امام کے قدم پڑ سکے، کیا ہمارے دلوں کی کیفیت ایسی ہے کہ ہم امام کی غلامی کا دم بھر سکیں، کیا ہمارے قلوب کی کیفیت یہ ہے کہ ہم امام کے سامنے خلوص سے پہنچ کے گئے مولا ہم آپ کے سپاہی بننے کے لائق ہیں۔ یہاں تو عالم یہ ہے دلوں میں قدورتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتنے ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں عرض بھی کیا تھا، مولانا وسیع حسن صاحب کے حوالے سے ہمارے بھائی نے عرض کیا تھا، لہذا میں نے بھی اسی بھائی بات کو آگے بڑھایا تھا، یہ فرشیدہ، یہ مجلسیں، یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر حسین، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ اسی لیے ہے کہ جتنی قدورتیں ہیں انہیں صاف کر لیا جائے، جتنی دشمنیاں ہیں، جتنی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں، ورنہ اگر دلوں میں حسد رہا، کینہ رہا تو پھر یاد رکھیے دلوں میں اگر حسد رہا تو پھر غم حسین کہاں رہے گا، حسد اگر دلوں میں رہا تو پھر غم حسین کہاں رہے گا؟ بتاؤ بتاؤ ہمیں جواب دو، اگر انتظار کر رہے ہو تو دلوں میں کینہ، لبوں پہ غیبت، مکان غصبی، فریبی آنکھیں بلا رہے ہو، جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ سبحان اللہ، حیدری، نعرے صلوات، جسے بلا رہے ہیں اس کے لیے انتظام تو ہونا چاہیے نا، اہتمام تو ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ انتظار کا لازمہ انتظام ہوتا ہے۔ ہم نے کتنا انتظام کیا ہے، کتنا اہتمام کیا ہے میرے عزیزوں، اور پھر اگر ہمیں امام کے وجود کا مکمل یقین ہو جائے تو خدا کی قسم ہماری زندگی کا انداز بدل جائے، زندگی کا طریقہ بدل جائے۔ کیوں؟ آپ نے اپنی عام زندگی میں دیکھا ہے نا، اگر کسی بڑے آفیسر سے ذرا سا جان پہچان ہو جاتی ہے، علاقے کے ایس پی صاحب سے اگر کسی کی جان پہچان ہو گئی ذرا سا،
یا ڈی ایم صاحب اگر کسی کے یہاں ایک بار آ گئے تو یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صبح صبح ایک صاحب گھر سے نکلے تو ایک مرتبہ عجیب عالم ہے. کل تک نکلتے تھے تو ذرا ایسے ہوتے تھے، آج نکلے تو ذرا ایسے ہیں. کل تک چلتے تھے تو انداز کچھ اور ہوتا تھا، آج قدم پڑ رہے تو انداز کچھ اور ہے. ایک مرتبہ دو لوگوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا، بھائی معاملہ کیا ہے؟ آج دیکھ رہے ان کا انداز، کل تک تو ایسے چلتے تھے، آج ذرا ایسے چل رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا رہے تمہیں پتا نہیں ہے، کل یہاں ڈی ایم صاحب آئے تھے، ان کی جان پہچان ہو گئی ہے، بڑی ملاقاتیں ہیں ان سے، ان کے پس پشت ان کا ہاتھ ہے، لہٰذا ان کا یہ انداز ذرا بدل گیا ہے، اب ان کا چہرہ ذرا اٹھا ہوا ہے، اب ذرا سینہ پھولا ہوا ہے. کیوں؟ ایک دنیا کے 2% کے گنہگار لیڈر سے اگر جان پہچان ہو جائے تو عزیزو انداز بدل جاتا ہے، چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، رفتار بدل جاتی ہے. ہمیں بھی اگر وجود امام کا احساس رہتا تو عزیزوں پھر لازمہ یہ تھا کہ ہماری رفتار بدلنا چاہیے تھی، گفتار بدلنا چاہیے تھی، انداز بدلنا چاہیے تھا. اور عزیزوں ایسا بھی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ایسے افراد نہیں ہیں کہ جنہیں اپنے امام کے وجود کا ایسا یقین ہے کہ ان کے ہر انداز سے اظہار ہوتا ہے. کوئی ہے جو پس پشت انہیں ہمت دے رہا ہے، کوئی ان کے پیچھے ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی ان کے پس پشت ہے، ان کی جان پہچان کسی بڑے انسان سے ہے. عزیزو ایسے انسان اگر ڈھونڈنا ہے تو ذرا سا ہمارے ساتھ چلیے ایران اور حزب اللہ کے ان مٹھی بھر جانبازوں کے کردار پر ایک نگاہ ڈالیے جو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر رہے ہیں ہم وہ جگار ہیں، ڈرتے نہیں طوفانوں سے، یا علی کہہ کے گزر جاتے ہیں انگاروں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ صلوات پڑھیں. لبیک یا حسین، بلند آواز سے بھائی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی. بلند ترین صلوات پڑھیں اللہ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزو ان مٹھی بھر جانبازوں کا یہ کردار، یہ مٹھی بھر جانباز دنیا کے بڑے بڑے سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کے خلاف اگر حق کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں تو ان مٹھی پر جانبازوں کا یہ انداز ہمیں دعوت فکر و نظر دے رہا ہے. بڑے بڑے سپر پاورز کو اگر آج انہوں نے لرزہ برندام کر رکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی ہے جو انہیں طاقت بھی دے رہا ہے، حوصلہ بھی دے رہا ہے، جوش بھی عطا کر رہا ہے، ولولہ بھی عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزوں دنیا سمجھتی ہے اللہ وارث ہو گئے، کوئی ہمارا نگہبان نہیں رہا، کوئی ہمارا وارث نہیں رہا. نہیں ذرا سا احساس تو کیجئے امام کے وجود کا، پھر دیکھیے کیسی نورانیت حاصل ہوتی ہے. ذرا سا سبق تو لیجئے ایران اور حزب اللہ کے جانبازوں کے کرداروں سے، پھر پتہ چلے گا کہ امام کے وجود کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ذرا سا دل کو متوجہ تو کیجئے، ذرا سا اپنا قلبی رابطہ استوار تو کیجئے امام سے، پھر محسوس ہوگا کہ کیسی قوت ملتی ہے، کیسا ولولہ ملتا ہے، کیسا جوش ملتا ہے. دنیا سمجھ رہی ہم لاوارث ہو گئے، کوئی ہمارا نگہبان نہیں رہا. یہ دنیا کے ظالم ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کے سمجھ رہے ہیں کوئی ان کا بچانے والا نہیں رہا، کوئی ان کا وارث نہیں رہا. غلط فہمی ہے ان کی، اس لیے کہ عزیزوں بہت جلد وقت آنے والا ہے. حالات زمانہ بتا رہے ہیں کہ اب زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ جب ذوالفقار حیدری بے نیام ہوگی. اللہ اکبر. عسکری کا لال پردہ غیب ہٹا کے سامنے آئے گا، وقت کا امام سامنے آئے گا، آفتاب امامت جلوہ افروز ہوگا، عباس کا علم ہاتھ میں ہوگا، علم کا پھرہرا لہرائے گا، میں اڑے گی، میں وفا کی میں اڑے گی، عقیدت کا ساغر چھلکے گا، لطف باری کی نسیم چلنے لگے گی. اور جیسے جیسے لطف باری کی نسیم چلتی چلی جائے گی گلے نرجس کھلتا چلا جائے گا.
سبحان اللہ واہ صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت آنے تو دو میرے عزیزوں، دنیا کے ظالموں کو پتا چلے گا کہ جب ذوالفقار حیدری بے نیام ہوگی نا تو عزیزوں کیفیت کیا ہوگی، عالم کیا ہوگا. دنیا کے ہر ظالم کے لیے بس وقت آت ہو جائے پھر انہیں پتا چلے گا کہ ظلم و ستم کا انجام کیا ہوتا ہے. ذوالفقار حیدری بے نیام ہوگی تو اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل. ذوالفقار سے بھاگو، اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل. ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو. کہے گا کوئی نکل کر مزار سے بھاگو تو قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیر اکھاڑنے والا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری یا علی حیدری یا علی نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. تو خدا کی تیل ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. بھاگ چلو تو امان نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. تو پھر عزیزو منظر کیا ہوگا. اللہ اکبر. بس خدا سے دعا یہی ہے پروردگار ہماری گنہگار آنکھوں کو وہ موقع فراہم کر دے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھ سکیں. اب یہ ظالم بھاگ رہے ہوں گے، ذوالفقار حیدری چل رہی ہوگی تو پھر عالم کیا ہوگا. علی نجف سے کہیں گے کہ مرحبا بیٹا. اللہ اکبر. علی نجف سے کہیں گے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا. علی نجف سے کہیں گے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا. بچے نہ آج کوئی بانیے جفا بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ کے فدا بیٹا. میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، ملی مجھے تھی مگر ذوالفقار تیری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ صلوات پڑھنے محمد صلی علی محمد وآل محمد. لیکن ہاں میرے عزیزوں اتنا ضرور ہے کہ ظالموں کے لیے تو یہ دن عذاب کا دن ہوگا، سزا کا دن ہوگا. لیکن کیا ہم نے کبھی فکر کیا ہے عزیزوں کہ جس دن امام کا ظہور ہوگا پھر ہمارے لیے کیا ہوگا. اللہ کسی سرسد و شاداب جزیرے ہیں، وہ کوئی جزیرہ خضرا ہے کہ ہر طرف سبزہ ہے، ہر طرف ہریالی ہے، عیش و آرام کے سامان فراہم ہیں، آسائش سامان فراہم ہے، اور وہاں امام بہت ہی اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے عزیزوں ان داستانوں میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں مجھے نہیں پتا، اس پر بحث کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن تھوڑے دیر کے لیے فرض کر لیجئے، مان لیجئے کہ یہ صحیح بھی ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ داستان کتنی حقیقت پر مبنی ہے. یہ جو جزیرہ خضرا کے بارے میں بیان ہوتا ہے وہ ایک سرسبز و شاداب جزیرہ ہے جہاں ہر طرف سبزہ ہے، ہر طرف ہریالی ہے، ہر طرف خدا کی نعمتیں ہیں اور انتہائی آرام و سکون کی زندگی امام گزار رہے ہیں. کتنی غلط فہمی ہے ہماری. تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیجئے کہ اگر یہ داستان صحیح بھی ہے تو عزیزوں مثال کے طور پر تصور کرو کوئی ایسا میدان ہو کہ جہاں آپ کو اس طرح کھڑا کر دیا جائے کہ آپ کے پاس دنیا کی آسائش کے سارے سامان فراہم ہو، کوئی کمی نہ ہو، دولتوں کا انبار ہو،
سامان آسائش سارے کے سارے فراہم ہو، جتنے تصور میں آ سکتے ہیں آرام و آسائش کے سامان وہ سب آپ کے پاس وہاں موجود ہوں، لیکن اس میدان میں کھڑے ہوئے ان سامان آسائش کے ساتھ آپ کی کیفیت یہ ہو کہ آپ کے چاروں طرف افراد اور انسانوں کا ایک حلقہ بنا ہو، چاروں طرف لوگ ہوں اور یہ کھڑے ہوئے لوگ کوئی غیب نہ ہو، ان میں سے کوئی آپ کا بھائی ہو، کوئی آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی آپ کا عزیز ہو، کوئی آپ سے محبت کرنے والا ہو، کوئی آپ سے عقیدت رکھنے والا ہو، کوئی آپ کا دوست ہو، کوئی آپ کا عزیز ہو، اور ان سارے اکٹھا ہوئے انسانوں میں آپ درمیان میں کھڑے ہیں، آپ کے پاس سارے سامان آسائش فراہم ہیں، لیکن یہ جو انسان چاروں طرف کھڑے ہیں جو آپ کے بھائی ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، چاہنے والے ہیں، ان میں سے کسی کو قتل کیا جا رہا ہو، کسی کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہو، کسی کا مال لوٹا جا رہا ہو، کسی کا اسباب لوٹا جا رہا ہو، کسی کو ستایا جا رہا ہو، کسی کے خون سے زمین لال ہو رہی ہو، کوئی کرا رہا ہو، کوئی چیخ رہا ہو، کوئی پکار رہا ہو، کوئی ادھر سے آپ کو صدا دے ہماری مدد کرو، کوئی ادھر سے پکارے ہماری مدد کو آؤ، کوئی ادھر سے کہے ہماری خبر لو، انصاف سے بتائیے کیا یہ سارے سامان آسائش آپ کو اچھے لگیں گے؟ آپ سکون سے رہیں گے؟ اطمینان سے رہیں گے؟ اللہ اللہ، اگر مان بھی لیا جائے کہ امام کسی سرسبز و شاداب جزیرے پر ہیں تو میرے عزیزوں کیفیت کیا ہے؟ پوری دنیا میں امام کے غلاموں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کسی کا خون بہایا جا رہا ہے، کسی کا سر کٹ رہا ہے، کسی کا مال لٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے آقا کو پکار رہا ہے، کوئی ادھر سے پکار رہا ہے۔ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ امام سکون کی زندگی گزاریں گے؟ اور پھر میرے عزیزوں یہ ایام ازا ہمارے سامنے ذاکر مصائب پڑتا ہے نا تو ہم تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے عباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے علی اکبر کے سینے پر پڑتی ہوئی برچھی نہیں دیکھی ہے، ہم نے ان محمد کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا ہے، ہم نے قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کی چاپوں سے پامال ہوتے نہیں دیکھا ہے، ہم نے علی اصغر کے گلے پر پوتا ہوا تیر سہشوبہ نہیں دیکھا۔ فقط تذکرہ سنتے ہیں کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ذرا سوچو اس امام کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی جس کے سامنے کربلا کے سارے مناظر، ارے امام سارے مناظر دیکھ رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، روایتیں کہتی ہیں ہم تو پانی کے آنسو روتے ہیں لیکن امام تصور کربلا کر کے خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے سامنے کربلا کے سارے مناظر ہو، ارے جس کے سامنے سارے منظر ہو، جس کے کی صدائیں گونج رہی ہو، ارے میری چادر لٹ رہی ہے، کون مدد کرے؟ جس کے سامنے سید سجاد کی آہیں ہو، ہائے وہ امام کیسے سکون سے رہے گا؟ اللہ اللہ، بہت امام کی کیفیت کا اندازہ کرو اور پھر اس مظلوم حسین کے دل سے پوچھو جس نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھا لیے، اور اس زینب کے دل سے پوچھو جس نے ایک دن میں 72 لاشوں پر گریا کر لیا۔ اللہ اللہ، آپ سب تیار بیٹھے ہیں اس لیے کہ آج زینب کے لاڈلوں کا ماتم ہے، زینب کے لاڈلوں کے شبیہ تابوت برآمد ہوں گے، آج زینب کے دل کے ٹکڑوں کا ماتم کرنا ہے۔ کون؟ وہ اونا محمد جنہیں زینب علی اکبر کا صدقہ بنا کے لائی تھی۔ اللہ اللہ، جب مدینے سے قافلہ چلنے لگا اور زینب جناب عبداللہ کے پاس اجازت کے لیے پہنچی، تفصیل تو نہیں پہنچ سکتا، ہاں روایتوں میں اتنا ملتا ہے ایک مرتبہ بستر بیماری پر لیٹے ہوئے عبداللہ نے آنکھیں کھولی، زینب نے اپنا مدعا بیان کیا، عبداللہ بے چین ہو کے کہتے ہیں شہزادی ارے میری کیا مجال جو میں آپ کو سفر پر جانے سے روک سکوں؟ ہاں شہزادی کو اتنی گزارش ہے، بنت علی ایک گزارش ضرور ہے عبداللہ کی، آپ جا رہی ہیں ضرور جائیے، لیکن بنت علی بس ایک گزارش یہ ہے تنہا نہ جائیے، میرے ان دونوں بچوں کو ساتھ لیتے جائیے، اور جب کبھی میرے مولا اگر کوئی وقت آ جائے اے شہزادی ارے ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اللہ اللہ زینب اور محمد کو لے کے آئیں، ننھے ننھے بچوں نے باپ کی وصیت سنی ہے، باپ کی نصیحت سنی ہے، کانوں میں عبداللہ کی وہی آوازیں گونج رہی ہیں، اگر حسین کو کوئی وقت آ جائے تو ہمیں اپنے والی کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے قربان ہونا ہے۔ لیزے عزیزوں، دھیرے دھیرے قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچ گیا، 4 محرم سے پانی بند ہو گیا، بار بار ان محمد آتے ہیں، مامو ہمیں اجازت دیں، ہم پانی لائیں گے، لیکن اجازت نہیں ملتی۔ 7 محرم سے تحت آب ہو گیا، شب عاشور آ گئی۔ اللہ اللہ، شب عاشور ایک رات عبادت کی مہلت ملی، تاریخ کہتی ہے عبادت کی مہلت ملی، مصلے پیچھے ذکر خدا شروع ہوا، لیکن آدھی رات کے گزرنے کے بعد ایک خیمے کا جب عالم ہے، ایک کوکھ جلی ماں خاک پر اس طرح سے بیٹھی ہے، دونوں زانووں پر 2 ننھے ننھے پھول جیسے بچے ہیں، ایک بیٹا اس زانو پر ہے، ایک بیٹا اس زانو پر ہے۔ ماں بچوں کو نصیحت کر رہی ہے، میرے لال کبھی اپنے کو شہزادہ نہ سمجھنا، بچوں میں تمہیں علی اکبر کا صدقہ بنا کے لائی ہوں، دیکھو جب تک تم زندہ رہو میرے بھیا کے بیٹوں پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اے بیٹوں کل قربانیوں کا دن ہے، اے میرے جگر کے ٹکڑوں کل قربان ہونے کا دن ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، اے بچوں دیکھو زینب کبھی شرمندہ نہ ہونے پائے۔ ننھے ننھے بچے پھول جیسے چہرے اٹھائے ہوئے اور ماں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ جیسے ہی گفتگو تمام ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہتے ہیں، اماں بھائی اتنی گزارش ہے، ارے کل ماموں سے ہمیں رن کی اجازت دلوا دیجیے گا، اماں پھر دادا جعفر کی شجاعت یاد نہ دلا دی تو اماں ہمیں عبداللہ کا بیٹا نہ کہیے گا، اگر نانا علی کی ذوالفقار کا منظر یاد نہ آ جائے تو نامہ ہمیں اپنا بیٹا نہ کہیے گا۔ لیجئے صبح عاشورہ نمودار ہو گئی، ایک ایک شہید جانے لگا، اصحاب جا چکے، اب تو بہر کا وقت گزر چکا، اب عائزہ کی باری آئی، کبھی عقیل کے لال، کبھی مسلم کے لاڈلے، کبھی عقیل کے لاڈلے، کبھی عباس کے بھائی۔ زینب بار بار در خیمہ پر آتی ہیں، جب عقیل کے لاڈلے اور عباس کے بھائی بھی شہید ہو چکے، ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا حسین کے ساتھ ساتھ ہیں، آقا کے پیچھے پیچھے ہیں، لیکن آقا اجازت نہیں دیتے۔ میں ایک مرتبہ زینب جب جملہ کہتی، فضہ جا کے میرے بھیا سے میرا سلام کہہ دو۔ اللہ اللہ، ان بھائی بہنوں کا یہی طریقہ ادب تھا، جب کسی سے کچھ کہنا ہوتا تھا تو بس سلام کہلایا جاتا تھا۔ زینب کا سلام ملا، حسین خیمے میں داخل ہوئے، میری بہن کچھ کہنا چاہتی ہو؟ بھیا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے بھیا، ارے سارے کے سارے گھر کے نوجوان رخصت ہو رہے اور محمد اب تک زندہ ہے۔ اللہ رے مظلومی امام میرا مولا کیا کرے؟ سر جھکا کے میرا مولا کھڑا ہو گیا۔ زینب اور محمد کی کم سنی دیکھو، زینب حسین کیسے ننھے ننھے بچوں کو تیروں میں بھیج دے، تلواروں میں بھیج دے، نیزوں میں بھیج دے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، زینب دوزان ہو کے بیٹھ گئی، میرے بھیا یہ تیری ماں جائی کوئی دولت اپنے پاس نہیں رکھتی، اے میرے بھیا وہ یہی حقیق سے نذرانے ہیں، تمہیں ماں کے حق کی قسم انہیں قبول کر لو، اب انہیں میدان میں جانے کی رضا دے دو۔ اللہ اللہ، میرا مولا مجبور ہو گیا، ارے ماں کی قسم مل گئی، اب کیا کرے؟ ہائے مظلوم مولا، ہائے میرا مظلوم آقا۔ خیمے سے باہر نکلا، ایک مرتبہ انہوں محمد کو آواز دی، بچے قریب آئے، بھئی عباس رہار لے آؤ۔ لیجے رہار آ گئے، اتنے کم سن ہیں کہ خود سے گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے۔ تاریخ کہتی ہے ایک کو علی اکبر نے آغوش میں لیا، ایک عباس نے آغوش میں لیا، ارے گھوڑے پہ سوار کرایا گیا، لیجے گھوڑے چلے، ننھے ننھے نیچے میان سے نکلے، رجس پڑھتے جاتے ہیں، قیامت کا حملہ کیا، تو چھوٹے چھوٹے نیچے چمکنے لگے، ارے پشتوں کے پشتے لگنے لگے، موجے اشیاء بھاگنے لگی جیسے 2 شیروں کا حملہ ہوا ہو۔ رجس پڑھتے جاتے، ظالموں ارے تم نے میرے ماموں کو مجبور سمجھ رکھا ہے، تم نے میرے آقا کو یارو مددگار سمجھ رکھا ہے، آؤ ذرا
جعفر کے پودوں کی شجاعت دیکھو، آؤ ہماری تلواروں کا مزہ چکھتے جاؤ۔ ارے ایسا پریشان ہو کہ فوجیں بھاگی، فرات کا گھاٹ خالی ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے فرات کا گھاٹ خالی ہو گیا، بچے نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ نہر کے ٹھنڈے پانی سے ٹکرا کر چلتی ہوئی ہوا نے کملائے ہوئے رخساروں کے بوسے لیے۔ اللہ اللہ، یہ ٹھنڈی ہوا کا رخساروں سے ٹکرانا تھا۔ ارے دونوں نے گھبرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، عجب نہیں، آنکھوں میں کہو بھیا، ارے خبردار، سامنے ٹھنڈا پانی تو ہے لیکن خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ ارے بھیا خبردار، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ کہیں زینب نے منظر نہ دیکھ لیا ہو، کہیں اماں نے منظر نہ دیکھ لیا ہو۔ گھبرا کے دونوں بچے جلدی جلدی اپنے راہواروں کو موڑ کے پانی کی طرف سے منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن ہائے ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ کمین گاہوں میں چھپے ہوئے ظالموں نے پلٹ کے حملہ کرنا شروع کیا۔ تیر چلنے لگے، نیزے جسموں سے ٹکرانے لگے، تلواریں پڑنے لگی۔ ارے اتنے زخم لگے، اتنے زخم لگے، ننھے ننھے بچے گھوڑے سے زمین پائے، مامو آخری سلام، اللہ رے مظلوم یہ حسین، میرا مولا مقتل کی طرف دوڑا۔ پیچھے پیچھے عباس و علی اکبر، ایک کے لاشے کو علی اکبر نے اٹھایا، ایک کے لاشے کو عباس نے اٹھایا، اور محمد کی میتیں خیمے میں آ گئی۔ کسی نے جا کے زینب سے کہہ دیا، زینب تیرے بچے آ گئے۔ ارے وہ ماں کیا کرے جس کی گود جڑ گئی، لیکن اللہ نے شجاعت زینب خیمے میں آئی۔ ایک طرف اور کا جنازہ، ایک طرف محمد کا جنازہ، درمیان میں زینب دو زانو ہو کے خاک پر بیٹھی، ایک ہاتھ ان کے سینے پر، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، ایک مرتبہ پیشانی کو ہاتھ پر رکھا۔ پروردگار تیرا شکریہ، تو نے اپنی کنیز کے ہدیوں کو قبول کر لیا۔ اور ایک مرتبہ فضا کو آواز دی، فضا ذرا قریب آ جاؤ۔ فضا آ گئی، میرے لال علی اکبر کو بلایا جائے۔ اللہ اللہ، علی اکبر آ گئے۔ فضا ذرا ان کا لاشا تم اٹھاؤ۔ محمد کا لاشا زینب نے اٹھایا، اکبر کو کھڑا کیا، چاروں طرف صدقہ کرنا شروع کیا۔ اے اکبر، ارے میرے بچے تجھ پر صدقے ہو جائیں، میری گود لٹ گئی تو لٹ جائے، لیکن اے میرے مالک، میرے اکبر کی حفاظت کرنا۔ اے میرے پروردگار، یہ شبیہ رسول خاک میں نہ مل جائے، لیکن اللہ اللہ، زینب کی تمنا دل میں گھڑ گئی۔ علی اکبر نے کلیجے پر پنچھی کھا لی، فاطمہ کا چمن اجڑ گیا۔ واہ میرے